یہ جو مقدمہ ہے تمام فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، میں کل حسن علی یاری کو بھی سن رہا تھا، یقیناً آپ بھی کبھی سنا ہوگا، بلکہ آپ کے بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ دعوت آئی اور میں تو ڈیجیٹل میڈیم کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے تو وہ تمام چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ پہلے ایک دفعہ مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، لیکن میں ان کا موقف دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پہلے انہوں نے ای میل پہ کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور اس کے بعد جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں کرنا، اور پھر دوبارہ انہوں نے یہ کہا کیوں کہ آپ علامہ ساجد صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، اور پھر دوسری شرط یہ بھی رکھی کہ کیونکہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں۔ فوراً کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد فوراً محمد علی مرزا کا ای میل آیا کہ جی ہم آپ سے اس وقت مناظرہ کریں گے جب آپ ساجد علی نقوی آن کریں گے۔ تو اس کے بعد مجھے کیا جواب دیا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم۔ پرانیاں گلاں، پرانے عقیدے۔ تو یہ جو سبسکرائبر کم ہونے والی بات ہے تو شاید اس پہ تو میں نہ یقین کروں، کیونکہ آپ کی اتنی ساری پوڈ کاسٹ ارسپیکٹو کسی کے کتنے سبسکرائبر ہیں 1500 والوں کے ساتھ تو چل رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ وہی ہے جو پہلے دن سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ساجد نقوی صاحب کہہ دیں کہ یہ ہمارے فرقے کا نمائندہ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، ویڈیو میں لکھوا کے نہیں تو ہم بیٹھیں گے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بات کی، میں نے آج تک آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں، حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ نہ تو میری کبھی فون پہ بات ہوئی، نہ کبھی ای میل پہ بات ہوئی۔ یہ بیسیکلی ہمارے ایک مشترکہ دوست کہہ لیں یا آڈینس کے طور پہ علی الاحسن نقوی صاحب جو پنڈی میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اینڈ کے اوپر ان سے بات کی، اور وہ صرف اللہ یاری صاحب سے نہیں، وہ دنیا کے ہر فرقے کے اسکالر سے بات کرتے ہیں، میرے بھی آپ کے اوپر خام خواہ اپنی طرف سے۔ وہ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ انجینئر صاحب سے میں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا اعلان ہے اس لیے آپ کو دعوت ہے۔ اچھا، تو میں نے جو اعلان کیا ہوا ہے پہلے دن سے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ادھر آنا چاہتا ہے وہ اپنے فرقے کے بڑے سے ویڈیو بنوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف فرقے کے بڑے کی ویڈیو بنوائے، وہ تو ناممکن ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کسی کا ریپ ہے کہ نہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا میں بریلویوں کا ریپ ہوں، ٹھیک ہے، سارے فرقے نے ان کو فارغ کر دیا، سارے کہہ رہے ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں، اگلے دن 10 ویڈیوز ان کے خلاف دوسرے علماء کی آ جاتی ہیں کہ تو ہمارا نمائندہ کہاں سے ہو گیا۔ تو میری بات صحیح نکلی نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے ان کا، نمائندہ کون ہے؟ مفتی منیب صاحب، یا مفتی منیب صاحب جس کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں۔ دیوبند میں نمائندہ کون ہے؟ تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث میں ساجد میر صاحب، اور شیعہ میں ساجد نقوی صاحب۔ اب ساجد نقوی صاحب اگر ویڈیو حسن اللہ یاری صاحب یہ کسی کے بارے میں بھی بنا دیتے ہیں ویڈیو کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، یہ میری طرف سے میرا ریپ ہے، تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بتائیں مجھے کیا خواہش ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ بھائی ہمارا تو دعوت کا کام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مجادلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے یا علی مدد جو ہے وہ توحید ثابت ہو جائے گا، اور یا اللہ مدد کہنا شرک ثابت ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیں، لیکن اس کے لیے ہے۔ اور یہ شرط کیوں رکھی؟ یہ لاجیکل ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء بیعت ہیں۔ مجھے بتائیں مجھے عمر نو بھی مل جائے، میں 5 لاکھ علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں؟ ایک بندے سے علمی ڈیبیٹ کروں گا نا، وہ پھر ان کی پبلک ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹا عالم تھا، آپ اس سے کریں، اس سے کروں گا، اس سے کریں، تو ہم نے تو کام ہی ختم کیا۔ ہم نے کہا بڑے کو لانچ کرو اگر تمہیں خواہش ہے تو، مجھے تو خواہش نہیں ہے، یا بڑا اپنا ریپ کسی کو نامزد کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں گونگا ہوں، میں بول نہیں سکتا، یا آخری عمر میں سٹھیا گیا ہوں، میری یاداشت اتنی نہیں ہے، مجھے ایک نوجوان چاہیے جو مجھے ساتھ فیڈ کرے، تو ٹھیک ہے رکھ لے، خود بھی بیٹھ جائے، اس کو ساتھ بٹھا لے، یا اس کے ہاتھ میں ویڈیو بنا۔ تو سر آج کل تو اب آپ خود بھی کافی دفعہ آپ اپنی ویڈیوز میں بھی بیانات میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل کے اوپر ریپریزنٹیشن ہے جس کو ہم سبسکرپشن بھی کہتے ہیں، تو اس کی تعداد سے تعین کرنا زیادہ آسان نہیں ہے کہ کیا اس کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، یا پھر یہ اب ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ انجینئر صاحب کیوں طے کرتے ہیں کہ ہم کس کو بڑا مانتے ہیں؟ میں نے تو نہیں طے کیا۔ نہیں، حسن اللہ یاری کہتے ہیں کہ میں علامہ ساجد صاحب کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ وہ بڑے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم شیعہ کی عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے، مجھے بتائیں، یہ دیوبندی بتائیں گے کہ ہمارا نمائندہ کون ہے، یا ایک گلی محلے کا آدمی بتائے گا کہ ہمارا نمائندہ کون ہے؟ دیوبندی علماء، دیوبندی عوام اپنا بڑا کسے مانتی ہے؟ تقی عثمانی صاحب کو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، بھئی تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا۔ حسن اللہ یاری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں،
بھائی ان کو تو شیعہ کی اپنی عوام جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے ساتھ بھی مجادلے رکھے ہوئے ہیں. 2 مسئلوں میں کتنا بڑا اختلاف چل رہا ہے. جو شیعہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, سید کی غیر سید کے ساتھ شادی, کفر کا مسئلہ, انہوں نے تو اس کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. شیعہ نے حسن اللہ یاری صاحب کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تو خود منازع سے ثابت ہو گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی جس کے اوپر بڑا ہاتھ رکھے. یہ سب اب آپ اس طرح مجھے کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا فلاں بندہ ہے, میں کہوں گا کیا عمران خان صاحب اسے آن کرتے ہیں؟ آپ کہ نہیں, وہ تو نہیں آن کرتے. پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد اس کو اچھا سمجھتی ہے. نہ بھائی, جب تک خان صاحب آن نہیں کریں گے, اسی طریقے سے جب تک زرداری صاحب کسی کو پیپلز پارٹی میں آن نہیں کرتے, وہ لاکھ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوں, وہ لیڈر نہیں ہوگا, بڑا بتائے گا. کیونکہ وہ تو باغی ہیں, وہ تو خود اپنی بیچاری ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. سر اب آخری سوال اس موضوع کا کرتے ہوئے اگلے سوال کوئی پہ پرواہ جائیں گے. نہیں. اچھا, آپ نے جتنی باتیں ان سے کی ہیں نا, آپ ساری بھی مجھ سے کریں, میں تو جواب دینے کے لیے. سر وہ تو پھر ایک ان کا موقع, انہوں نے بات کی تھی کہ نہ 100 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. رضا صاحب واقف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی آپس میں کلوزنگ, مطلب ویسے تو بزرگ ہیں, عالم ہیں, لیکن ہماری کچھ ویسے ہمارا معاملہ طے ہو گیا تھا, لیکن بھائی یہ تھوڑا ڈسکنیکشن ہے. ٹھیک ہے, اب نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے. اب آگے بڑھیں. جن علماء جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں, جو اس طرف بول ان کے, ٹھیک ہے, جیسے اشرف جلالی صاحب ان کے کرندے. ہاں جی بالکل. اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے بڑے بڑے جید علماء کے بڑے بڑے فتوے کی ہے سنت سے خارج. یعنی آپس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں نا, اس طرح ان کو بڑا آسان فرار کا راستہ ملا ہوا ہے. اس طرح کا کوئی بندہ ملے گا. آپ سمارٹ پلے کریں گے ان کے مطابق, کوئی سمارٹ پلے نہیں کہ نہ ہم لوگ ملیں گے. وہ کہتے ہیں میرا اختلاف ہے منیب الرحمان مفتی صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ انجینئر صاحب جانتے ہیں. نہیں, اس کو چھوڑ دیں. ان کا مقصد تو بریلویت کو ثابت کر رہا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں نا میرے سینے میں درد ہے بریلویت کا. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کا اختلاف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جس کا اتفاق ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب سے, اس کے حق میں ویڈیو بنوا دیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بریلویت کی کروڑوں کی عوام میں ایک مفتی حنیف قریشی ہے جو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور باقی سارے مر گئے اور کوئی نہیں بچا. یہ کہے نا پھر, یہ کہے کہ میں اکیلا ہوں, باقی یہ ساری مردہ قوم ہے بریلویت جو کروڑوں کی تعداد میں, ان کے علماء مردہ ہیں, یہ سارے کے سارے جاہل ہیں, ان میں کوئی ایک بھی نہیں اس قابل. تو پھر یہ کہنا, مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سی بات ہے, یا ادھر بلی چڑھو یا ادھر بلی چڑھواؤ. اچھا سر, اگر ہم اس کو, آپ سمجھ رہے ہیں نا جی میں ایگری ہو گیا تو یہ سمارٹ پلے نہیں ہے. سمارٹ پلے ہوتا تو میں اتنے بڑے کو دعوت دے رہا ہوتا. سمارٹ پلے ہوتا تو میں کسی لنڈن کے ساتھ بیٹھتا. میں تو کہہ رہا ہوں مفتی منیب صاحب بیٹھے ہیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا. یہ سمارٹ پلے ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت بڑے ہیں, میں نے کہا تھا مفتی صاحب کا آنے جانے کا ایئر ٹکٹ کا کرایہ میں دوں گا اسلام آباد تک, یہاں سے اسپیشل گاڑی بھجواؤں گا, سب کچھ کروں گا. یہاں ان کو بٹھاؤں گا, میں زمین پہ بیٹھوں گا. آئے ختم نبوت پہ بات کریں, عقیدہ توحید پہ بات کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ نہیں, اگر وہ نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں یار. دیکھیں پاکستان میں 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں, ان میں ملینز آف علماء ہیں. ساروں سے مفتی منیب صاحب کا اختلاف ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ تفرد کا شکار ہے. ان کو کوئی آن نہیں کرتا. ان کے سوا جتنے بھی علماء ہیں سارے مفتی منیب کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور مفتی منیب ان کو آن کرتے ہیں. وہ تو جلالی صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں, تو مفتی منیب صاحب چلے جلالی صاحب کو نامینیٹ کر دیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, مفتی صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے ان کیمرہ یعنی کیمرے سے ہٹ کے یہ بات کی ہے, یار اب آخری عمر میں میرے سے یہ کیا کام کروانا چاہتے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ میں 80+ ہو چکا ہوں, عزت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں, جاتے جاتے میں کوئی خاری نہ کاٹ لوں, نہ میں کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کروں کہ جن کے سے میرے فرقے کی خاری ہو جائے. ورنہ دیکھیں اگر ان پہ اتنا برا وقت آئے گا, میرے خلاف وہ دنیا اخبار میں کتنے مضامین لکھ چکے ہیں, کتنے مضامین, پوری سیریل لکھی ہے انہوں نے. ایک یعنی نوجوان اور اس طرح کے نام لیے بغیر, وہ ساری کی ساری وہ میری باتیں ہیں, بزرگوں کی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یار اتنا مشکل وقت آیا ہے, تو اس موقع پہ ویسے تو مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر, مجھے بتائیں جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا تو اس کے مقابلے پہ پیر میر علی شاہ صاحب آئے تھے. انہوں نے اپنا کوئی بچوڑا لانچ نہیں کیا تھا, اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے پیر افضل قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. اور میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, میں ان کے فرقے کے لیے اس سے بڑا فتنہ ہوں, آزمائش ہوں, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال تو 2 نمبر انسان تھا, بےایمانی کرتا تھا, اور وہ صوفیوں کی پروڈکٹ تھا. میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں, واقعی میں ان کے لیے
بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ میں ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کرتا ہوں، پلس ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں رسول اللہ کی شان میں اور ختم نبوت کے اوپر ڈھاکے مارے ہیں، میں انہیں بھی ننگا کرتا ہوں، غلام احمد قادیانی دجال کو بھی ننگا کرتا ہوں. تو اس وقت مشکل وقت ہے نا. پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تھے نا، چھپ تو نہیں گئے تھے، اپنے بچے تو لانچ نہیں کر رہے تھے نا، یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں. تو بھائی پیر میرے علی شاہ صاحب کے مقابلے پہ اس وقت اس لیول پہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ مفتی انیب قریشی صاحب نہیں ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب. اچھا، اب منیب الرحمان مفتی صاحب ان کے مطابق کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کا علمی قد اتنا چھوٹا ہے میرے سے کہ میں وہ ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. کن سے؟ آپ سے. نہیں، انہوں نے منیب کہیں الرحمان- ویڈیو میں نہیں کہا، کہیں کہا تو دکھا دیں. نہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جیسے آپ انہیں کہتے ہیں وہ چھوٹو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو منیب تو الرحمان. ٹھیک ہے، مفتی منیب صاحب نہ کریں، مفتی منیب صاحب یہ کہہ دیں، پھر تو میں سافٹ ٹارگیٹ ہوں نا. وہ میرا علمی کا تو اتنا چھوٹا ہے، تو وہ بڑے اعتماد سے کسی کے حق میں ویڈیو بنا دیں کہ یہ جو ہے نا عالم کراچی کا، یہ میری طرف سے جا رہا ہے، انجینئر تو چھوٹا تھا، میں نے دیکھ تیرے مقابلے کا ایک چھوٹا بھیج دیا، اس کی جیت میری جیت، یہی تجھے ہرا لے گا وہاں جا کے، اور اس کی ہار میری ہار ہے. بنا دیں ویڈیو، میں تیار بیٹھا ہوں. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، کیونکہ یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. واللہ باللہ تاللہ آج تک میں نے ان کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ اگر سچا ہے تو پھر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ پھر اس کی نارمز یہ ہوں گے، اس کے جو ہے وہ ٹی او آرز یہ ہوں گے بیٹھنے کے. اور سمپل ہے یہ، آپ دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور خود دیکھیں ابھی انیب قریشی صاحب پہ جب خود برا وقت آیا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی وہ اشرف جلالی کو میرے ساتھ بٹھاؤ، اس کے شگرد کے ساتھ نہیں میں نے بیٹھنا. بس نکل گئی ہوا، منجی ٹھکڑی رہنی ہے، منجی پیڑی ٹھکا لو. ہاں پہ گئے تھوڑے بابیا تو. وہی ساری باتیں جو میں کرتا تھا نا، وہ ساری شرائط یہ بھی رکھ رہا ہے. اللہ یاری صاحب کے بارے میں مفتی انیب صاحب سے جب اویس ربانی صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا حسن اللہ یاری تو نمائندہ ہے ہی نہیں اپنے فرقے کا، اس کو تو اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا ہے، تجھے نہیں اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا. وہ ساری باتیں جو میں کہتا ہوں ایک ایک کر کے مانا ہے یہ بندہ ویڈیوز میں، اور یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ایکسپوز ہو گیا لوگوں کے سامنے. جو یہ باتیں کہتا تھا نا یہ فضول ہے، وہی ساری باتیں جو یہ خود کر رہا ہے. واپیو سنو، کیا بات چیلنج آ جا، ہاں آؤ صحیح، ہاں کوئی مولوی آ جاؤ جو دنیا دے نا پیار محبت سے ہم نے کہا ٹھیک ہے نا 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 تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہم نہ سوئے دوئے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں. بڑا ہی برا وقت آیا ہے، یقین کرو مولویوں. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی